دوستو رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا وہ خاص تحفہ ہے جس میں گناہ گاروں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نافرمانوں کے لیے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا اجر کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے، ہر دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے اور ہر آنسو رحمت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ دوستو سوچو، اگر یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اگر یہ آخری موقع ہو اپنے گناہوں سے پاک ہونے کا، اگر یہ آخری موقع ہو اللہ کو راضی کرنے کا، تو کیا ہم اسے یوں ہی ضائع کر دیں گے؟ دوستو یہ وہ مہینہ ہے جب روزے کے ہر لمحے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جب ایک سجدہ تمہیں جنت کے قریب کر دیتا ہے، جب ایک آیت کی تلاوت تمہارے دل کو نور سے بھر دیتی ہے، جب افطار کے وقت اللہ خود اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس رمضان کو بھی غفلت میں گزار دیا تو کب جاگیں گے؟ کیا ہم اس مہینے کو بھی دنیا کی دوڑ میں کھو دیں گے؟ کیا ہمارا دل اس بار بھی نہیں پگھلے گا؟ کیا ہم اللہ سے لو نہیں لگائیں گے؟ دوستو یہ مہینہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا، یہ مہینہ ہے اپنے نفس کو بدلنے کا، یہ مہینہ ہے اپنے گناہوں کو مٹانے کا۔ اگر آج بھی ہم نہیں بدلے تو کب بدلیں گے؟ اگر آج بھی ہم نے اپنے رب کو نہ پکارا تو کب پکاریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ دوستو روزہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ نہ صرف کھانے پینے سے رکتا ہے بلکہ برے مال سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ دوستو رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا جو ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہمیں اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہم ہدایت اور نیکی کی راہ پر چل سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ دوستو رمضان دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اللہ سے اپنی حاجات مانگنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ دوستو رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے کیونکہ اس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور برے کاموں کی رغبت کم ہو جاتی ہے۔ یہ بہترین موقع ہے کہ ہم گناہوں سے بچ کر اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طلبگار بنیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں جو شخص نفل عبادات کرتا ہے اسے فرض عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو فرض عبادت کرتا ہے اس سے 70 گنا زیادہ اجر دیا جاتا ہے۔ دوستو یہ مہینہ عبادات میں سبقت لے جانے کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور نوافل قرآن کی تلاوت اور ذکر اور اذکار میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے نام اعمال میں بے شمار نیکیاں جمع ہو سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، روزے دار کی دعا، عادل بادشاہ کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ دوستو رمضان میں روزے دار کی دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ ہمیں اس مبارک مہینے میں اپنے لیے، اپنے والدین، اہل و عیال اور پوری امت مسلمہ کے لیے خوب دعا کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ دوست روزہ دار جب افطار کرتا ہے تو اسے خوشی اور راحت محسوس ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی خوشی قیامت کے دن ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم اجر پائے گا۔ اس لیے ہمیں روزے خوشی دلی سے رکھنے چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ليلة القدر میں عبادات کرے، ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو ليلة القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ ہمیں ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے اللہ، میں نے اسے کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، بس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ دوستو روزہ قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے
گا اور سفارش کرے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ روزے رکھیں تاکہ قیامت کے دن روزہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ دوستو، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اگر ہم اس میں عبادات کریں، توبہ کریں اور گناہوں سے بچیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ دوستو، سحری کھانا نہ صرف سنت ہے بلکہ اس میں برکت بھی ہے۔ سحری ہمیں دن بھر کے روزے کے لیے توانائی فراہم کرتی ہے اور ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ روزہ تو تمہاری زبان، آنکھوں، کانوں اور دل کا بھی ہونا چاہیے۔ دوستو، روزہ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ اس کا اصل مقصد گناہوں سے بچنا، برے خیالات سے دور رہنا اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ اگر ہم زبان سے جھوٹ بولتے رہیں، آنکھوں سے حرام دیکھتے رہیں اور دل میں حسد اور کینہ رکھیں تو ہمارا روزہ مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ دوستو، رمضان میں صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ بھوک، پیاس، غصہ اور دنیاوی مشکلات پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا انعام دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں صبر اور شکر کا دامن نہ چھوڑیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہر آزمائش کو برداشت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو روزہ رکھے اور جھوٹ بولے وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ دوستو، روزہ رکھنے کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولے، دھوکہ دے یا فریب کرے تو اس کا روزہ محض بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان میں خاص طور پر سچائی، دیانتداری اور نیکی کے راستے پر چلیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ امیر اور غریب برابر ہو جائیں اور امیر کو غریب کی بھوک کا احساس ہو۔ دوستو، رمضان کا مہینہ ہمیں دوسروں کا درد محسوس کرنے کا موقع دیتا ہے۔ جو لوگ روزے کے دوران بھوک اور پیاس سے گزرتے ہیں وہ ان غریبوں کا حال سمجھ سکتے ہیں جو روزانہ کافہ کشی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ احساس ہمیں زیادہ سخی اور ہمدرد بناتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رمضان میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، بس اللہ سے خیر مانگو۔ دوستو، یہ مہینہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ جو شخص رمضان میں سچے دل سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے میں خوب دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، راتوں کو جا کر اللہ سے معافی مانگو کیونکہ رمضان کی راتیں بخشش کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ دوستو، رمضان کی راتیں خاص برکتوں والی ہوتی ہیں۔ خاص طور پر آخری اشرا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ جو شخص تہجد، ذکر، تلاوت قرآن اور دعا میں مشغول رہے گا وہ اللہ کے خاص فضل کا مستحق بنے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کو ضائع مت کرو کیونکہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ دوستو، لیلۃ القدر رمضان کی سب سے عظیم رات ہے جس میں عبادات کا ثواب ہزار مہینوں کی عبادت کے برابر ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو ضائع نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، توبہ کریں اور دعا میں گزاریں تاکہ اللہ کی رحمت حاصل کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کا اخلاق رمضان میں بھی نہ بدلا وہ ہرگز اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں۔ دوستو، رمضان صرف عبادات کا مہینہ نہیں بلکہ اخلاق سنوارنے کا بھی بہترین موقع ہے۔ جو شخص روزہ رکھ کر بھی بد اخلاقی، غصہ، بدتمیزی اور دوسروں کو تکلیف دیتا رہے اس کا روزہ اس کی کسی کام کا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے رویے کو بہتر بنائیں اور سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ شخص بدقسمت ہے جو صرف رمضان میں نیک بنے اور باقی سال گناہ کرتا رہے۔ دوستو، رمضان ہمیں نیکی اور تقوی کا راستہ سکھاتا ہے، لیکن اگر ہم صرف رمضان میں نیک بنے اور بعد میں گناہوں کی طرف لوٹ جائیں تو یہ بہت بڑی محرومی ہوگی۔ ہمیں رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی میں نیکیاں جاری رکھنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روزے دار کو افطار کرانے والا بھی روزے دار کے برابر اجر پاتا ہے۔ دوستو، رمضان میں افطار کرانا بہت بڑی نیکی ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اللہ اسے بھی روزے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطار کرائیں اور اللہ کے ہاں اجر اور ثواب حاصل کر سکیں۔ اے اللہ، ہمیں اس رمضان میں معاف کر دے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، ہمیں وہ بنا دے جو تو ہم سے چاہتا ہے، تاکہ جب یہ رمضان رخصت ہو تو ہم بھی گناہوں سے پاک ہو کر تیرے قریب آ جائیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما، آمین۔ دوستو، آپ بھی اگر ہمیشہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں ہونا چاہتے ہیں تو سچی دل سے توبہ کریں اور کمنٹس میں آمین لکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ایسے گناہوں سے بچیں تو یہ ویڈیو ان کو شیئر کریں۔ حضور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔